حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری جب پہلی بار چلائی تو آپ کا گلا نہ کٹا، آپ بہت تیش میں آ گئے۔ آپ نے چھری لی اور ایک سخت پتھر پر دے ماری تو پتھر 2 ٹکڑوں میں ہو گیا۔ دنیا میں آپ نے بہت سے عجیب و غریب واقعات سنے ہوں گے۔ ویسے تو اسلامی تاریخ میں دوستوں ہر واقعہ اپنے آپ میں ایک عجائب کی شکل رکھتا ہے۔ انہی میں سے آج ہم ایک واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کس طرح کی، دمبے کا ذبح ہونا، اللہ کا اپنے بندے کے لیے مدد بھیجنا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کیا کہا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ لوگ کلمہ تشریق کیوں پڑھا کرتے ہیں، آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ ماہ ذو الحج کی 8ویں رات تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے کہ تبھی آپ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرو۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی جو خواب دیکھا کرتے ہیں وہ رحمانی خواب ہوا کرتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے ہو، شیطان کی طرف سے وہ خواب نہیں آتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ خواب دیکھا تو اس کی اگلی صبح آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اور آپ نے اللہ کا اس طرح شکر ادا کیا۔ جب 9ویں ذو الحج کی رات آئی تو آپ نے پھر وہی خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اگلی صبح آپ اٹھے تو آپ نے اس بار 200 اونٹوں کی قربانی کی اور آپ نے اس طرح اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب 10ویں ذو الحج کی رات آئی تو آپ نے پھر وہی خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اس بار آپ نے غور کیا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے۔ آپ اس بار جب صبح اٹھے تو آپ نے یہ سارا ماجرا اپنی جوزہ سے کہہ سنایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی ہم سے ہماری بیٹی کی قربانی چاہتا ہے۔ یہی واقعہ آپ نے حضرت اسماعیل سے بھی بتایا، آپ دونوں راضی ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ قرآن میں آپ کے اس جملے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، کہا، اے میرے باپ، کیجیے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا، ان کو رسی سے باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے گلے پہ چھری 3 بار چلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری جب پہلی بار چلائی تو آپ کا گلا نہ کٹا، آپ بہت تیش میں آ گئے۔ آپ نے چھری لی اور ایک سخت پتھر پر دے ماری تو پتھر 2 ٹکڑوں میں ہو گیا۔ جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری تیسری بار چلانی چاہی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے
آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہی مبارک کلمات کو کلمہ تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ 9ویں ذو الحج کی نماز فجر سے 13ویں ذو الحج کی نماز عصر تک 5 وقت کی فرض نمازیں جو مسجد کی جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، ان میں ایک بار بلند مرتبہ آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل ہے۔ اسی طرح کے واقعات لے کے ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آئیں گے۔